ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشیعہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔ صلوات محمد وآل محمد۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، آپ لوگ آ جائیے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے جی، آپ ہی لوگوں سے کر تھوڑا تھوڑا آ جائیے، زیادہ دیر نہیں پڑھنا چاہیے۔ صلوات بھی محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، علماء حق شناس، بشارت جلوس، سرزمین رنو، 1446 ہجری 2025، اور جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ اختتام تقریر پر شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبری برآمد ہونا ہے، اور جہاں تک واضح خبر جو مجھ تک آئی وہ یہی آئی کہ آج سے قریب 30 سال یا اس سے پہلے ایک مومنہ نے خواب دیکھا، اور خواب کی بشارت کی شکل میں اس جلوس عزا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضور والا خواب مومن بھی دیکھتا ہے، خواب منافق بھی دیکھتا ہے۔ جب خواب مومن دیکھے تو عزاداری فروغ پاتی ہے، اور جب کوئی منافق خواب دیکھے تو خواب میں یزید بھی نظر آنے لگتا ہے۔ یہ اپنے ظرف کی بات ہے۔ خواب سے بات کو شروع کروں گا، اور انشاءاللہ موزم بھائی قبلہ حسن کرے، میں انشاءاللہ میں خواب پر انشاءاللہ بات کو اختتام کی منزلوں پر پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ روشن واضح اور فائنل ایک خواب تاریخ اسلام میں ایک نبی نے دیکھا جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اپنے فرزند جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور جب بہت شارٹ سناؤں گا کیونکہ سنا ہوا واقعہ مجھے ایک مرحلے تک آنا ہے، تو جب آپ نے خواب اپنے بیٹے سے بیان کیا تو بیٹے نے بے ساختہ کہا، بابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ مع الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور سب کو پتہ ہے، بھائی سن رہے نا آپ لوگ، سب کو پتہ ہے جناب ابراہیم نے اپنے خواب پہ عمل کیا۔ جب خواب پر آپ نے عمل کیا حضرت اسماعیل بچ گئے، دمبا آ گیا، یعنی جناب ابراہیم قبلہ حسن اکبر بھائی اپنے امتحان میں پاس ہو گئے۔ الحمدللہ یہ 2-3 کیمرے مجھے کیچ کر رہے ہیں، اور میں اس نوعیت کا جملہ شاید اپنی تاریخی خطابت میں پہلی بار یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور آپ کے ساتھ ساتھ اس فقرے کو پہلی بار میں بھی سنوں گا، اور میں پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ جملے میں کتنا وزن ہے۔ آپ سن کے بتائیے کہ جملے کا وزن کتنا حضور والا۔ جب جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ نے ان کو ایک عہدہ دیا تحفے میں، جس عہدے کا نام عہدہ امامت ہے۔ بالکل بات ہے نا، اس عہدے کا نام عہدہ امامت ہے، یعنی حضور والا تاریخ انبیاء نے بتا دیا یہ عہدہ امامت اتنا وزنی ہے، یہ عہدہ بیٹیاں دینے سے نہیں ملتا ہے، بیٹوں کی قربانی دینے سے ملتا ہے۔ اللہ جانے کہاں تک میری بات جا رہی ہے۔ یہ عہدہ امامت اتنا وزنی ہے، اور اتنا وزنی ہے کہ یہ عہدہ بیٹیاں دینے سے نہیں ملتا بلکہ بیٹوں کی قربانی دینے سے ملتا ہے۔ چونکہ شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر بیان ہونا ہے،
خطاب میرا نوجوانوں سے ہے. تاریخ مقتل ابی مخلف، اور الحمدللہ یہ حوالہ میرے پاس جیب میں موجود ہے. اور ویسے بھی اکثر جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میں جتنی بھی باتیں پڑھتا ہوں قبلہ شاہ عالم بھائی، میں سب کے حوالے ساتھ میں لے کے چلتا ہوں، کیونکہ بھیا وہ سپاہی اچھا نہیں مانا جاتا جو اسلحہ گھر پہ بھول کے آئے. دیکھیں مجھے لگے آپ تھوڑا سا مسکرا کے دیکھ لیں حضور والا، اور کچھ لوگ بڑے حیرت انگیز طریقے سے مجھے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں تھوڑا کمزور دل کا آدمی ہوں، اور مومن کی علامت ہے مومن کو مسکرا کے دیکھنا. ایک صلاۃ بھیج دے محمد وآل محمد پر. بھئی ایک مردوں والی صلوات پڑھ دیں گے تو اچھا لگے گا نا، محمد وآل. ہاں بلند آواز سے مطلب سنیے گا. دیکھیے بہرحال مرد کو اجازت دی گئی ہے کہ آواز کو اونچا رکھے، تو اس سے مراد کی بلند آواز. بہرحال اب بہت تیزی سے تقریر آگے بڑھے گی. دیکھیے مقتل ابی مخلف یہ کہتا ہے سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین نے جب حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا اور جب آپ کا قافلہ کربلا کی طرف چلا. سنیے گا مقتل یہ کہتا ہے کہ چلتے 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 دوران سفر سید الشہداء امام حسین نے خواب دیکھا. اب وہ خواب سن لیں انشاءاللہ تقریر یہاں مکمل ہو جائے گی. مقتل یہ کہتا ہے سرکار سید الشہداء امام حسین نے خواب دیکھا. جب آپ نے خواب دیکھا اس خواب کے نتیجے میں امام حسین کی لسان طیبہ سے ایک آیت نکلی. وہ آیت کون سی تھی؟ انا للہ. نہیں آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بھی ایک آیت کا ثواب مل جائے گا. کیا پڑھی آیت امام حسین نے؟ جی دیکھ گھبرائیے نا، یہ مصیبت والی آیت نہیں، یہ رحمت والی آیت ہے نا، تو آپ پڑھ سکتے ہیں. کیا پڑھی امام حسین نے آیت؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. حسن اکبر بھائی آج جملہ سن گئے. مقتل یہ کہتا ہے جیسے ہی جناب علی اکبر نے لسان امامت سے نکلنے والی اس آیت مبارکہ کو سنا تو آپ نے برق رفتاری سے یعنی بجلی کی رفتار سے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، اور دوڑانے کے بعد خدمت امام حسین میں آئے، اور جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھا فوراً ہی گھوڑے سے اتر گئے. حضور والا یہ یعقوب کا یوسف نہیں حسین کا یوسف ہے. اور میں تاریخ پہنچا رہا ہوں قسم خدا کی، یہ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے. یہ یعقوب کا یوسف نہیں، یہ حسین کا یوسف ہے. لمحہ بھر نہ گزرا فوراً ہی اپنے باپ کے احترام میں اترے. اترنے کے بعد خدمت امام حسین میں آئے. آنے کے بعد کہا اے میرے بابا جان، ابھی میں نے سنا آپ نے فرمایا انا للہ، اگر جاگ رہا تو کوہرام برپا ہونے والا زمین پر، سروں کو اٹھائیے گا. بابا جان آپ نے فرمایا، بولا یہاں تشریف لائیے، صلوات بھیج دو محمد والے محمد پر. تشریف آئیے، تشریف لائیے، آ گیا بھائی. اچھی صلاح پڑھ دے محمد والے محمد پر. بس سن لیں تھوڑی دیر اور. اچھا حسن بھائی یہاں سارے سب شیعہ ہی بیٹھے ہیں نا، سارے شیعہ ہیں، تو صلوات کیوں نہیں پڑھ لو بھائی؟ محمد والے محمد پر. دو نہ دو تمہارا کیا، لیکن صلوات بھیجتے رہیے گا. اگر آپ چاہ رہے ہیں آج ایک یادگار تقریر آپ کی نسلوں میں پہنچ جائے بھائی پلیز آئی ڈو کانٹیکٹ. ایک لفظ آپ کی امانت ہے، ایز اے ایپلیکینٹ میں جملوں کو صرف کروں گا. اپریشیٹ کرنا آپ کے عقیدے کی ذمہ داری ہے. سروں کو اٹھائیے گا. خدمت امام حسین میں جناب علی اکبر آئے. آنے کے بعد کہا اے میرے بابا جان، ابھی میں نے سنا آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ. تو بابا جان کیوں فرمایا؟ آپ نے آگے بڑھ کے فرمایا اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اے میرے نانا کی شبیہ، اے میرے جوان بیٹا کریل جوان جائے علی اکبر. ابھی میں محو خواب تھا. دوران خواب میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے. ان قریب وہ موت ہمارے قافلے کو نگلنے والی ہے. امام کا جملہ ختم. جناب علی بھائی جناب امام حسین کی خدمت جناب علی اکبر اور 2 قدم آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا اے بابا جان، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے، اے بابا جان آپ امام وقت ہے، آپ کہہ رہے ہیں موت آ رہی ہے، اگر آپ حکم دے دے وہ کیا آ رہی ہے ہم خود وہیں پلٹ جائیں. نا میرا خطاب آپ پڑھی لکھی سماج سے ہے. اے بابا جان جو آپ فرما رہے ہیں موت آ رہی ہے، اگر آپ حکم دے تو وہیں پلٹ جائیں. یا میرے بابا جان موت اگر آ رہی ہے یہیں رکتی ہے، رک کر موت کا انتظار کر لیتے، لیکن اے میرے بابا جان ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے
پہلے یا موت کے یہاں آنے سے پہلے پہلے بس اپنے بیٹے کو یہ بتا دو، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہی تو تقریر ہے میری جان، چلتے آئیے. کیا کہا؟ کیا ہم حق پر؟ اچھا یہ سوال کس نے کیا جی؟ یہ تھوڑا اونچا سنتا ہوں میں. یہ سوال کس نے کیا؟ امام حسین سے جناب علی اکبر نے. کیا کیا؟ کیا بابا جان ہم حق پر؟ یہ پورا محترم مجمع بھی تابوت جناب علی اکبر آپ اٹھائیں گے نا؟ اے انجمن کے ہوش مند جوانوں، تم سارے مل کر مجھے بتاؤ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ کمال ہو گیا سرکار. بس 2 3 4 آوازیں آئیں. آپ کا کیا نظریہ؟ ایک آواز اور آئی. اور جو نہیں بول رہے ان کا کیا نظریہ حضور والا؟ دیکھیں یہ جو کیمرے لگے ہیں نا، یہ الحمدللہ یہ بنی ہاشم کا کیمرہ، یہ جونپور آزاد دیگر کیمرے، یہ اکثر کیمرے جانتے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. یہ تو لگا ہے آپ کے لیے کہ آپ سنتے کیسے ہیں. یہ مجھے کیچ نہیں کر رہا، یہ آپ کو کیچ کر رہا ہے. بھئی میرا سوال یہ حضور والا، آپ مجھے بتائیے نعوذ باللہ کیا امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ جی آپ بھی بتاتے بھائی. دیکھو یار وہ زبانیں اچھی نہیں لگتی جو چائے کی دکانوں پہ تو بولے اب فرش ولا پہ خاموش ہو جائے. اور دیکھیں ویسے بھی یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. نہج البلاغہ میں سب سے چھوٹا قول ہے مولا کا. مولا نے فرمایا بولو تاکہ، اور ایک فقرہ کو اس کو کوٹ کریے گا، یاد رکھیے گا کہ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کی چابی ہے، اور جب تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. اب چلتے آئیے گا. اب سارے بھائی پلیز سارے مل کے بتائیں، کیا امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ جی مولا سلامت رکھے. قبلہ کوئی بندہ ایسا نہیں، سارا بندہ حسین یعنی حسین کا غلام سب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین حق پر. میں کہوں گا اے شہزادہ علی اکبر، جو بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے، میں کہاں تقریر لے آیا قسم خدا کی. اپنے دائیں بائیں وہ چہرے بھی دیکھو جنہوں نے زندگی میں سبحان اللہ نہیں کہا، آپ کہنے والے ہیں. کیونکہ مجھے اپنی خطابت پہ بھروسہ نہیں ہے. چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے نامہ اعمال میں 3000 مقبولہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. مان گئے بھئی. اب بھی کچھ لوگوں نے کہا نہیں. چلتے آؤ لمحے کے لیے بھئی، بالکل ذمہ داری کے ساتھ ایک طالب علم ہوں، مگر ملت جعفریہ کے ایک ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے روایت میں کوئی ترمیم کوئی چھاٹ نہیں، لفظ ٹو لفظ آپ تک نتیجہ پہنچا رہا ہوں. دیکھیں سب نے کہا کہ امام حسین حق پر. بابا کمال ہو گیا. جو بات آپ لوگوں کو پتا ہے اے شہزادہ علی اکبر، جو بات آپ کا تابوت اٹھانے والوں کو پتا ہے، جو بات آپ کا نوحہ پڑھنے والوں کو پتا ہے، جو بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے، اے شہزادہ علی اکبر جو بات ہمیں پتا تھی، کیا وہ بات آپ کو نہیں پتا تھی کہ حسین حق پر ہے یا نہیں؟ عجب نہیں جناب علی اکبر آواز دے. نویدہ بھی پتا مجھے بھی تھا، لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے میں نے راستے میں یہ اعلان کیا، سوال کیا، اور سوال کر کر بنو امیہ کے بکے ہوئے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا. جاگو ایک لمحے کے لیے. میں نے راستے میں تاریخی فکر کروں، میں نے راستے میں سوال کر کے، ایام قریب ہے یہ جملہ نسل میں جائے گا، سوال کر کے بنو امیہ کے بکے ہوئے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا، اور کربلا پہنچنے سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا والوں دیکھو، میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے. اب کچھ جان کے انجان من جائے تو میں تقریر کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں؟ بھائی کس نے کیا ہے سوال؟ جناب علی اکبر نے. کس سے کیا؟ اپنے بابا سے، امام حسین سے. کیا سوال کیا؟ کیا ہم حق پر؟ شہزادہ علی اکبر یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو ہم کو بھی پتا ہے، اور آپ تو پھر خون حسین ہو.
کیا آپ کو نہیں پتا تھا حسین حق پر ہے یا نہیں؟ کہا نوید آبدی رنوں میں آئے ہوئے اس مجمع کو یہی تو بتانا تھا کہ دنیا والوں دیکھو میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے، بلکہ حسین کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین حق پر ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، میں حسین کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین حق پر ہے۔ اے تابوت اٹھانے والے نوجوانوں، جناب علی اکبر نے تمہیں پیغام دیا ہے، خبردار رشتہ داری کی بنیاد پہ رشتہ داروں کا ساتھ نہ دینا، حق کی بنیاد پہ رشتہ داروں کا ساتھ۔ اللہ جانے جو سر جھکائے وہ کیوں جھکائے۔ خبردار جی موسم بھائی، خبردار خبردار۔ جو خاموش ہیں تھوڑے مظلوم نظر آ رہے ہیں قسم خدا کی ہے۔ میں پیغام دے رہا ہوں اے میرے قوم کے نوجوانوں، اے انجمن کے ماتم داروں، اے سینہ زنی کرنے والوں، اے میرے نام پہ سینے پہ ہاتھ مارنے والوں، میرا تابوت تو اٹھا رہے ہو، مقصد اکبر کو تو سمجھو۔ خبردار رشتہ داری کی بنیاد پہ رشتہ داروں کا ساتھ نہ دینا، حق کی بنیاد پر رشتہ داروں کا ساتھ دینا۔ اچھا مسئلہ یہ بھیا، اگر جھگڑا دو لوگوں کے درمیان ہو تو قبلہ جلدی ختم ہو جائے، لیکن دو چار جو وہاں سے آتے ہیں کہ تم کون کا میں خامو خواہ۔ اچھا ان کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہی جھگڑے کو فروغ دینا۔ قبلہ یہ کچھ نہیں کرتے، یہ یہاں کی وہاں کرتے ہیں، وہاں کی یہاں کرتے ہیں، اور یہی ہوتے ہیں اصل میں لڑوانے والے اور غیبت کرنے والے۔ آج میں 3-4 کیمروں کی موجودگی میں لڑوانے والوں کی اور غیبت کرنے والوں کی پہچان بتا رہا ہوں۔ یہ جو لڑوانے اور غیبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے، جب یہ کسی کے پاس آگے بیٹھیں گے تو کچھ دیر یہاں وہاں کی باتیں کریں گے، اور کچھ دیر کے بعد کہیں گے وہ ایک بات بتاؤں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں اور ہمارا اور آپ کا مزاج کیا؟ ہاں بتاؤ بتاؤ، کب بتاؤں گا مگر میرا نام نہیں بتانا۔ بڑے انجان بنے بیٹھے ہو بھیا، مگر میرا نام نہیں بتانا۔ ارے بھیا یہ جو کہہ رہا ہے میرا نام نہیں بتانا، سمجھ جائیے اس کا ناشتہ وہاں بھی پکا ہے، وہاں بھی پکا۔ دیکھیں معاف کریے، یہ میری خطابت کی کمزوری ہے، میں 2.5 5 ہی جانتا، 2 4 جانتا ہوں سرکار۔ آپ سمجھئے کہ سفر مقصد امام حسین ہے کیا؟ امام حسین نکلے کہ شاعر شان سے نکلے، اور قسم خدا کی حضور والا، آج قوم کے اب موجودہ حالات تو دیکھ ہی رہے ہیں، آدھے ادھر آدھے ادھر، کوئی النگی ملنگی پلنگی اور اخباری کیا کیا اللہ جانے کیا کیا بنا جا رہا ہے۔ اور بیچارے جو خوش عقیدہ سیدھے سمپل خطیب ذاکر عالم ہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ اچھا میں نے پڑھا تو نہیں، میں آج قوم کی مجبوری کا اعلان کر رہا ہوں۔ ہمارے بڑے بھائی خطیب ہیں مولانا علی اظہر رضوی صاحب، تو انہوں نے ایک روایت بیان کی، وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ خدمت حضرت سلیمان نبی اللہ کی خدمت میں اب اللہ جانے کتنے چہرے جھکیں گے، کتنے چہرے گلاب کی مانند کھلیں گے، کیونکہ اب جو میں فکرہ صرف کرنے جا رہا ہوں رنوں والوں فکرہ نہیں ہے، یہ سکہ رائج الوقت ہے، جو یہاں چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے۔ اب میں پڑھ کے نکل جاؤں گا، جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں، جو نہیں سمجھے گا سمجھنے کی دعائیں ہیں۔ خدمت سلیمان نبی اللہ میں ہرن آیا، ہرن کی پشت پہ تیر لگا تو تازہ خون بہ رہا تھا۔ اب بھارت سلیمان تو بہت کلام کر سکتے تھے، تو خدمت میں اس نے آگے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کی خدمت میں شکایت لے کر آیا ہوں۔ کہا کس کی شکایت لے کر آیا ہوں؟ سروں کو اٹھانا، بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے رنوں کی زمین پر۔ یہ جو عالم دین آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے اس نے مجھے تیر مارا ہے۔ پلٹ کے جناب سلیمان مخاطب ہوئے اس عالم دین کے قریب جو پہلو میں بیٹھا تھا، کہا یہ بتاؤ تم نے اس پہ تیر کیوں چلایا؟ پلٹ کے اس نے کہا میں چہرے دیکھ رہا ہوں، یا نبی اللہ شریعت میں اس کا شکار جائز ہے۔ دیکھیں شریعت کہہ رہی ہے کہ جس ملک میں رہو وہاں کے قوانین کی پابندی کرو، کل کو کوئی کچھ کر بیٹھو کہہ دے تو مولانا نے کہا تھا نا،
ہاں یہ ہمارا مذہب بتا رہا ہے کہ ہندوستان سب سے اوپر ہے، تمہارا وطن تمہاری جان ہے، تمہاری شان ہے، جو اپنے وطن کا نہیں ہو سکتا وہ اپنے مذہب کا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بارہ اس نے کہا یہ عالم دین جو بیٹھا اس نے میرے تیر مارا، کہ کیوں مارا؟ کہا اس لیے مارا، مجھے دیکھو کیونکہ شریعت میں اس کا شکار جائز ہے، اگر یہ وہاں پہ گرتا میں اس کو ذبح کرتا اور اس کو کھا بھی لیتا تو پلٹ کر جناب سلیمان نے چہرے بولیں گے۔ اس ہرن سے مخاطب ہو کے کہا یہ عالم دین ٹھیک کہہ رہا ہے، شریعت میں تیرا شکار جائز ہے، اس نے شکار کی غرض سے تیر چلایا تھا۔ ہرن نے پلٹ کے کہا یا نبی اللہ آپ کہہ رہے ہو تو مان لیتا ہوں، بس اس سے یہ کہہ دو اب جب دوبارہ شکار کرنے کے لیے آئے تو عالم کے لباس میں نہ آئے۔ قسم خدا کی بات کر کے بیٹھے ہیں آپ بھائی، اس سے کہہ دو جب دوبارہ شکار کرنے کے لیے آئے تو عالم کے لباس میں نہ آئے۔ میں عالم کے لباس میں دیکھ کر مطمئن تھا، ارے کوئی تو لفظوں کا قدردان ہوگا، میری جان کہاں تک تقریر جا رہی ہے۔ میں عالم کے لباس میں دیکھ کر مطمئن تھا، میں سوچ رہا تھا امان میں ہوں۔ حضور والوں سے پڑھ کے کہا یا نبی اللہ اس سے کہو جب دوبارہ آئے تو عالم کے لباس میں نہ آئے، شکاری کے لباس میں آئے، تب میں اس کو بتاؤں گا اس کے شکار میں کتنی طاقت ہے، میرے پیروں میں کتنی طاقت ہے۔ بات پہنچ گئی، بات پہنچ گئی ہے، بات پہنچ گئی ہے۔ دیکھیے بس چند جملے سن لے، سفر امام حسین، خواب پہ بات شروع ہے اور خواب پہ بات تمام ہو رہی ہے۔ امام حسین جیسا کریم دنیا لا ہی نہیں سکتی۔ مقتل کیا کہہ رہا ہے؟ مقتل یہ کہہ رہا ہے جب کربلا قافلہ جا رہا تھا تو امام حسین نے سرکار وفا مولا عباس کو بلایا، اب بلانے کے بعد کہا ہے عباس یہ بتاؤ کتنی مشقیں خالی ہیں؟ کہا ہے آقا اتنی مشقیں خالی ہیں اور لیکن جتنا پانی ہمارے پاس ہے، مجھے دیکھے ہماری عبادات میں ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے، اور ویسے بھی اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا، ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے عبادت نہیں ہوتی ہے، مجھے دیکھیے سنتے رہیے۔ کہا آقا اتنا پانی ہے کہ اگلی منزل کے لیے کافی ہے۔ کہا نہیں عباس، جتنی مشقیں خالی ہیں سامنے سے نہر بہہ رہی ہے، سب بہہ لو، سب بھر لو۔ سرکار وفا چلے، اصحاب امام حسین چلے، سب مشقوں کو بھرنے لگے۔ جب سب مشق بھر رہے تھے تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اگلی منزل کے لیے تو پانی کافی تھا، آقا نے کیوں بھروایا؟ کس کی جرت جو امامت سے سوال کرے؟ تاریخ یہ کہتی ہے سوال قائم تھا۔ مشق بھرنے کے بعد جاگو، ابھی جیسے ہی قافلہ چند میل چلا تھا اصحاب امام حسین کی آنکھوں نے کیا دیکھا؟ ایک دھول کا انبار ہے، چھٹا ہٹا ایک لشکر ایسا برآمد ہوا کہ سوار کی بھی زبان باہر، سواری کی بھی زبان باہر۔ کہا اے عباس جو پانی بھرا تھا سب ہر کے لشکر کو پلاؤ، جاگو ہر کے۔ میں نے کہا حسین جیسا کریم دنیا کہاں سے لائے گی؟ کہا ہر کے لشکر کو پلاؤ، اور اے عباس جانور اس وقت تک سیراب نہیں ہوتا جب تک کہ 3 مرتبہ کاسے سے برتن سے منہ کر ہٹا لے، جب تک جانور پوری طرح سیراب نہ ہو جائے۔ پلاتے رہنا، پلاتے رہنا، پلاتے رہنا۔ اللہ جانے کہاں رہ گئے رنو والو، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ بھائی ہر کو نہیں پتا تھا پانی کہاں ملے گا، حسین کو پتا تھا پیاسا کہاں ملے گا۔ حسین کو پتا تھا دنیا حسین جیسا کریم۔ ایک روایت اور ربط مسائل، یہ روایت یہ روایت قبلہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، یہ روایت میں نے آگئی حضرت مولانا اشفاق صاحب سے سنی تھی، مرزا اشفاق صاحب وہ پڑھا کرتے تھے کہ ہر چلا ہر کا، کون کون چلا؟ ہر کا بیٹا چلا، ہر چلا ہر کا غلام چلا، اور 2 روایتیں دونوں ملا دی۔ وہ پڑھا کرتے تھے سرکار وفا مولا عباس جو خط کھینچا تھا، حضور والا جب کبھی مجلس میں آیا کرو نا تو اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو، کیونکہ ایک وجود ہے سرکار وفا کا۔ حالانکہ جملہ پوری دنیا میں میرا سنا گیا، بہت شارٹ میں ربط لے رہا ہوں تو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عباس علمدار میں، حسن اکبر بھائی
باپ کے خون کا بھی کمال ہے، ماں کے دودھ کا بھی کمال ہے۔ کا دلیل یہ ہے، نہر فرات پہ قبضہ کرنا یہ علی کے خون کا کمال ہے، پیاسا پلٹ کے آ جانا یہ ماں کے دودھ کا کمال ہے۔ آئے ہائے، نہیں آپ کی آوازیں ہلکی ایک لمحے کے لیے۔ تو سرکار وفا نے نو کے شمشیر سے بے پانجے تقریر تمام ہو رہی ہے، آخری منزل پر تقریر آگے، جاگتے رہیے گا۔ آخری فکرے تقریر کی وہ پڑھا کرتے تھے، سرکار وفا نے نو کے شمشیر سے خط جو کھینچا تھا، اس وقت وہاں ڈیوٹی لگی تھی جناب جی دیکھیں بہت سی روایات ہیں، اب جو روایت میں آپ کو سنانے جاؤں اس کے لیے روایت ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی۔ اس وقت ڈیوٹی لگی تھی جناب زہر قین کی۔ جناب زہر قین نے کیا دیکھا، ہو رہا ہے، آنے کا انداز کیا ہے، ہاتھ بندے ہیں، آنکھوں پہ پٹی ہے۔ مرحوم قبلہ اشفاق صاحب پڑھا کرتے تھے، ہو رہا ہے، ہر کا بیٹا، ہر کا بھائی، ہر کا غلام ہی چلا رہا ہے۔ جناب زہر قین نے آگے بڑھ کے روکا، اور روکنے کے بعد پوچھا، اے ہر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ پلٹ کے کہا، قرب حسین۔ بہت تھکے بیٹھے ہو میرے بھائی، آپ غور ہی نہیں کر رہے میرے بھائی آپ لوگ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ قربتاً۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ قربتاً۔ حج کس لیے؟ قربتاً۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، پوری کائنات چاہ رہی ہے اللہ مل جائے، اور چاہ رہا تھا حسین مل جائے۔ کیا چاہیے؟ کہ قرب حسین، کیونکہ جسے حسین مل گیا اسے اللہ مل گیا۔ اللہ تک جانے کا راستہ حسین سے ہو کے جاتا ہے۔ اب چلتے آئیے، تو کہاں جانے کا ارادہ؟ کہ قرب حسین کا جانا ہے تو جاؤ، مجھے دیکھو۔ کہ لیکن ایک شرط ہے۔ کا شرط کیا ہے؟ کہ تمہارے پاس جو تلوار ہے یہی چھوڑ کے جاؤ۔ آپ لوگ سن رہے ہیں نا مجھے؟ دیکھیں ویسے امام معصوم نے فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ اگر کوئی تقریر کے بعد کہے گا یہ فکرہ بہت اچھا تھا، اس کا فائدہ مجھے نہیں ہونے والا ہے۔ 17-18 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، اگلی منزل جونپور میں ہے۔ اب بہرحال مجھے اگلی منزل اپنی طے کرنا، چند فکرے اختتام ہو گئے تقریر کا۔ کہ جانا ہے تو جاؤ، مگر جو تلوار ہے یہی مقتل لکھتا ہے، تیوریاں چڑھ گئی جناب حر کی، لال ڈورے آ گئے آنکھوں میں۔ ایک فکرہ کہا، زہر قین پورے عرب میں کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو حر کی زندگی میں حر کے بدن سے تلوار کو الگ کر دے۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، تلوار کرنا یعنی ہتھیار ڈالنا، ہتھیار ڈالنا یعنی سرنڈر کر دینا۔ کہ پورے عرب میں کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو حر جیسے بہادر کی زندگی میں جاگو اس کے بدن سے تلوار کو الگ کر دے۔ جناب زہر قین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کا حر تیری آنکھوں پہ پٹی ہے، اپنے بیٹے سے پوچھ میری پشت پہ کون ہے۔ آپ جیت گئے، میں ہار گیا میرے بھائی۔ اپنے بیٹے سے پوچھ میری پشت پہ کون ہے۔ کا بیٹا کون ہے؟ تاریخ جملہ کا بابا کا حسین۔ اب جناب زہر قین نے آگے بڑھ کے کہا، اے حر سن، آج پورے عرب میں کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو زہیر کے ہوتے ہوئے حسین تک تلوار لے کے چلا جائے۔ حسین آج زہیر تحفظ تلوار کو چھوڑا اور کہا، اے زہیر اگر حسین کا معاملہ نہ ہوتا کبھی تلوار الگ نہ کرتا۔ گلے لگا کے کہا، بھیا حر اگر حسین کا معاملہ نہ ہوتا زہیر کبھی اترواتا ہی نہیں۔ ایک حسین نے دو عزتیں بچائیں، خواب پہ بات شروع، خواب پہ بات تمام۔ یہ پڑھا لکھا مجمع الحمدللہ کہاں کہاں مجھے سنا جا رہا ہے لائیو، میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ مجھے کسی بھی کتاب میں دکھائیے کہ جناب حر نے آ کر یہ کہا ہو، اے حسین مجھے معاف کر دو۔ جائیے
چیلنج ہے میرا، کسی بھی کتاب میں دکھائیے یہ جو میں بولا ہوں، آ کر یہ کہا ہو اے حسین مجھے معاف کر دو، یہ پورا مجمع خاموش ہے. اور جب بات بے دلیل ہو تو خاموش رہنا مردوں کی صفت ہے. گھبراؤ نہیں میرے بھائی، کہا ہے قبلہ، کہا ہے، مگر جملہ استفہام کے ساتھ ہے، جملہ سوال کے ساتھ ہے. اے آقا حسین کیا میری توبہ معاف ہو سکتی ہے؟ خواب پہ بات شروع، خواب پہ بات تمام. بشارتی جلوس میں آئے نا، اب تابوت جناب علی پر اٹھا رہے ہیں، سروں کو اٹھائیے گا. کیا میری خطا معاف؟ امام حسین نے پلٹ کے کیا کہا؟ میں نے بھی معاف کیا. نہیں جو کھڑے ہیں وہ بھی اپنے ہیں نا میرے بھائی، اور جو ہاتھ اٹھیں گے خاص دعا کہ مولا امام حسین اسی سال آپ سب کو اپنی زری چومنے کا موقع دے. اور جو ہاتھ اٹھیں گے خاص دعا یہ ہے کہ مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار کرے. بات تمام ہو رہی، جملے کی لاز رکھنا. امام حسین نے کیا کہا؟ میں نے بھی معاف کیا. میرے بہت محنت کر رہا ہوں میرے بھائی، میں نے بھی معاف کیا. میرے ایک سوال ہے، مجلس تمام، تقریر تمام. میں کہوں گا اے آقا حسین، اے سید الشہداء، اے علی اکبر و علی اوسط و علی اصغر کے بابا، اے زینب و کلثوم کے بھیا، اے فاتح کربلا، اے ہم شیعوں کی جان، اے آقا حسین، یہ بات نہ میری سمجھ میں آئی نہ اس مجمع کی سمجھ میں آئی جو آپ نے یہ کہا میں نے بھی معاف کیا. میرے تھوڑا بول دے میرے بھائی، مولا حسین آپ صرف یہ کہہ دیتے میں نے معاف کیا تو بات ختم ہو جاتی، یا صرف یہ کہہ دیتے میرے خدا نے معاف کیا تو بات ختم ہو جاتی. یہ دونوں جملے کیوں کہے؟ کا نوید آپ بھی اس لیے کہے چونکہ میں جانتا تھا آنے والے زمانے میں کسی بڈھے کے خواب میں یزید آئے گا. آپ ابھی تک پہلے جملے پر رکے ہیں، میں تو جہاں تقریر شروع کر چکا تھا وہیں ختم کر رہا ہوں، جہاں شروع وہیں ختم. میں جانتا تھا کسی بڈھے کے خواب میں یزید آئے گا اور یزید آنے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یہ الحمدللہ کیا میں مجھے کیچ کر رہے ہیں الحمدللہ. حالانکہ حقیر کا یہ جواب ہے دنیا بھر کے چینلوں سے شائع کیا جا چکا ہے. جب یہ جواب دیا گیا، یہ جواب میں نے نہیں دیا، خود امام حسین نے دیا. حسین جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. ہائے ہائے، امام حسین جانتے تھے. میں دعائیں چاہوں گا بھائی، کیا ہونے والا ہے. کیا کہا امام حسین نے؟ میں جانتا تھا کسی بڈھے کے خواب میں یزید آئے گا، مجھے دیکھو، اور یزید آنے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یہ جو کہہ رہا ہے معاف کر دیا، یعنی اتنا تو بتا دیا کچھ تو کیا تھا. جن کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں میں راضی ہوں، لیکن آخری فکرہ ہے، بشارتی جلوس ہے نا بھائی، خواب کی تعبیر ہے نا، خواب کی بشارت نا. آخری فکرہ تقریر تمام. جانتا تھا آنے کے بعد کیا کہے گا، اللہ نے مجھے. اچھا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید نے کیا کہا اللہ نے، اور امام حسین ہور سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جاگو، آخری 30 سیکنڈ ہے میری جان، آخری جملے کی لاز رکھ لینا. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا. مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید کہہ رہا اللہ نے معاف کیا. امام حسین نے کہا ہے عزادارو، میں زہرا کا بیٹا 10 محرم 61 ہجری کو یہ فتویٰ صادر کر رہا ہوں، یاد رکھو جب تک حسین معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. کسی جھوٹے کے خواب پر یقین نہ کرنا، کسی جھوٹے کے خواب پر یقین، جب تک علی عباس بھائی مظلوم معاف نہ کر دے. شان علم بھائی اللہ بھی معاف، لیکن دنیا حسین جیسا کریم کہاں سے لائے گی. اور یہ کہہ کے سینے سے لگایا، اور ہمارے یہاں کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے. اتنی مجلس سے سن رہا ہوں نا، امام حسین کے کرم تک فکرہ کہنے جا رہا ہوں.
حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ سنے جملہ، وہ کہتا ہے مجھے حر کے آنے پہ تعجب نہیں تھا. اللہ اکبر. کہتا ہے مجھے حر کے آنے پہ تعجب نہیں تھا، حسین کا معاف کرنا بڑا کمال تھا. حسین نے ایک جملہ بھی شکوے کا بیان نہیں کیا. اے حر یہ تو نے کیا کر دیا، تیری وجہ سے میرے بچے پیاسے ہیں. شب یہ تابوت، حالانکہ لگنے والی شب شہادت امام جواد ہے، اور دنیاوی حاجات کے لیے سب سے بہترین وسیلہ ہے امام جواد کا. اگر کسی کی کوئی حاجت قبول نہ ہو رہی ہے، سنیں میری بہنیں، میری مائیں، دیکھیں سخی بھی اور جواد بھی دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. جو ضرورت مند کو دے اسے سخی کہتے ہیں، جو ضرورت مند کو دے اسے سخی کہتے ہیں، جو ضرورت مند اور بنا ضرورت مند دونوں کو عطا کرے اسے جواد کہتے ہیں. اگر کسی کی کوئی دعا، کوئی دنیاوی حاجت قبول نہیں ہو رہی ہے، لگاتار 7 دن سورہ یاسین پڑھ کر نبی امام کو ہدیہ کرے. یہ وہ عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا. دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو، گھر گاڑی جو بھی چاہیے ہو، امام جواد کا واسطہ تو. کیونکہ آج کی شب پردیس میں زہرا کا ایک اور بیٹا مارا گیا ہے. موت سب کو آتی ہے، لیکن جب کوئی پردیس میں مارا جائے. اس لیے 8ویں امام نے کہا تھا، اے شبیب کے بیٹے، جب تمہارا کسی پہ رونے کا دل چاہے، ہمارا کوئی اپنا مر جائے ہم روتے ہیں نا، کہ شبیب کے بیٹے جب تمہارا کسی اپنے پہ رونے کا دل چاہے تو اپنے کے بجائے میرے جد حسین پہ رو لیا کرو. وہ اس لیے کہ امام حسین نے خود کہا، انا قتیل الابرار، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. میری پردہ دار بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں. بہت تھکا ہوں، جتنی دیر خدمت کر سکتا تھا میں نے کی. اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے. تم اپنے بھائیوں کو دولہے کے لباس میں دیکھو، تمہاری بہنیں تمہیں دلہن کے لباس میں دیکھیں. میرے بھائی، تم اپنی بہنوں کو دلہن کے لباس میں دیکھو، قوم کے جوانوں. اور اللہ نہ کرے کوئی بہن اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسی سن رہی ہو جس نے اپنا جوان بھائی کھویا ہو. آپ سب صاحب اولاد ہیں نا، صاحب اولاد اکثر لوگ ہیں نا. اللہ کا شکر ہے میں بھی صاحب اولاد ہوں. اللہ نے بھی مجھے بیٹی دی ہے 5 سال کی، 8-9 سال کا اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے. دیکھیے ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے کچھ مانگے اور باپ فوراً دے دے. ہوتا نہیں ہوتا بھئی؟ ہمارا مزاج آپ کا مزاج کیا کہ بیٹا مانگے اور باپ فوراً. آج کائنات میں سب سے غریب باپ دکھاؤں گا دنیا کا. جوانوں، میں بہت چھوٹا ہوں، دیکھو میری مجلس اٹھا کے دیکھو یوٹیوب پہ، میں ہاتھوں کو نہیں جوڑتا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے قوم کے جوانوں، مہنگے سے مہنگا موبائل چلاؤ، اچھے سے اچھے جوتے، اچھی سے اچھی گاڑی چلاؤ، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، لیکن خبردار جتنی بھی عیش کرنا ہے اپنے پیسوں کی دم پہ کرنا. اور کوشش کرنا کبھی اپنے باپ سے وہ نہ مانگنا جو تمہارا باپ دے نہ پائے. کبھی اپنے باپ سے وہ نہ مانگنا جو تمہارا باپ. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا، آپ سوچے رونے والوں جو صاحب اولاد ہے وہ سوچے، ایک ضعیف باپ 17.5 برس تک دل میں یہ تمنا رکھے تھا کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کے کچھ مانگے، اور وہ کہتا رہتا ہو بیٹا کچھ مانگ لو، بیٹا کچھ مانگ لو. لیکن 17.5 برس کا جوان بیٹا یہ کہتا ہو بابا کچھ نہیں چاہیے، پھوپھی زینب سب دے دیتی ہے، بابا کچھ نہیں چاہیے، پھوپھی زینب سب دے دیتی ہے. اے رونے والوں سوچو اس باپ پہ کیا بیتی ہوگی جب وہی بیٹا 18 برس کا ہوا، کربلا کے میدان میں کہہ رہا بابا ایک قطرہ پانی کا دے دو. نہیں، حیا کر کے آپ روئیں گی تو میں مصائب نہیں پڑھوں گا. جب رویا کرو تو روتے وقت اپنے چہرے کی پرواہ نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارے بگڑے ہوئے چہرے زہرا کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور جب مصائب میں تمہاری آوازیں بلند ہوتی ہیں، ہمارا چھٹا امام مصلی پہ دعائیں دیتا ہے، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما.
جزا جزا، ہاں ہاں ہاں، ایسے ہی تو رویا جاتا ہے نا. شاعر کہتا ہے جب باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو کو ماں سن رہی تھی. ماں کا نام ہے لیلا. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا. جوانوں ہے نہیں جن کے باپ بیمار وہ دعائیں مانگ رہے نا. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کے دیکھا اور ایک ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کے دیکھا. ارے اتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کے دیکھا. اے کاش کے قطرہ پانی کا نکل آئے. آج میرے بیٹے نے پہلی بار میرے شوہر سے کچھ مانگا ہے. لو رونے والوں اکبر کی رخصتی ہے. دو فکرے مجھے خطیب اکبر مرحوم مرزا اطہر صاحب کے پڑھنا ہے جو میں نے ان سے سنے تھے. اللہ آپ کے بھائی کو جناب شیخ عالم صاحب کو بھی صاحب عالم صاحب کو بھی جو بہرحال سب کو اللہ ان ذمہ داروں کو پروگرام کو سلامت رکھے. یقین مانو آج زہرا تمہیں دعائیں دے رہی ہیں. بڑا اہتمام کرتے ہو, بڑی محنت کرتے ہو. ان سے پوچھو کتنے روز سے اہتمام کر رہے تھے. تم آ گئے, ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی. اچھا جب تمہارے آنے پر ان کو اتنی خوشی ہو رہی تو زہرا کتنی خوش ہو رہی ہوگی. جزاک اللہ. رونے والوں چند فکر مصائب کے خطیب اکبر مرحوم مرزا اطہر صاحب پڑھا کرتے تھے جب ضعیف باپ نے, زیادہ دیر نہیں 2.5 سے 3-4 منٹ کے مصائب ہیں, وہ پڑھا کرتے جب ضعیف باپ نے جوان بیٹے کو سوار کر دیا, اکبر کا گھوڑا چلنے لگا, حسین چلنے لگے, اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, حسین اور تیز ہوئے, اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا, حسین دوڑنے لگے. خطیب اکبر پڑھا کرتے تھے اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک نقاب پوش بی بی آگے کہتی ہے اکبر رک جا میرا حسین گر گیا. اتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں نا, اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹا سن رہا ہو جس کے سامنے اس کا باپ کہیں پر گرا ہو. اگر تم آج بھی اس جگہ سے گزرتے ہوگے تمہیں یاد آتا ہوگا میرا باپ یہیں پر گرا تھا. اے رونے والوں, نہ کوئی بیٹا اکبر جیسا, نہ کوئی باپ حسین جیسا. اکبر آگے بڑھے, اٹھایا, مٹی کو صاف کیا, سینے سے لگایا. ایک فکرہ کا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے. حسین نے فکرہ کا اکبر کاش کہ تمہارے بھی کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا. میرے سینے میں طاقت نہیں, قسم خدا کی میں 6 محرم کے علاوہ سال بھر شہادت جناب علی اکبر نہیں پڑھتا. آخری فکرے جو خطیب اکبر سے سننے میں وہ پڑھ رہا ہوں. خطیب اکبر پڑھا کرتے تھے اکبر میدان میں آئے, گھوڑے سے گرے. اب جب حسین چلے, جانتے رونے والوں کیسا مذاق بنایا حسین کا. حسین جب مغرب میں جاتے تھے ملعون کہتے تھے اکبر مشرق میں ہے, مشرق میں جاتے تھے کہتے مغرب میں. علامہ میر انیس میر کہتے حسین کی کیفیت کیا تھی کہ پکارتے ہیں پسر کو پسر نہیں ملتا, جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں ملتا, کوئی رفیق شہ بہرو بر نہیں ملتا, تلاش کرتے نور اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے. کہیں اٹھے, آخری فکرے ہیں, کہیں سلطان مشرقین گرے, لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ حسین گرے. خطیب اکبر پڑھا کرتے تھے اب حسین ایسے چلے جیسے کوئی 6 مہینے کا بچہ. جزاک اللہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے, گھٹنیوں کے بل چلتے چلتے اکبر آخری فکر تابوت آنے والا ہے. اکبر کے پاس آئے, آنے کے بعد کا اکبر میرے لال مجھے دیکھو جوانوں, اماں بلا رہی ہے. اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا, میرے لال کیا تمہیں نہیں پتا چچا کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی. اللہ جانے کیسے پتھر دل بنے بیٹھے ہو. جنہیں رونا نہیں آ رہا ہے نا وہ دیکھو ہماری نظر آ رہی ہیں. جہاں ہماری ہوتی ہے کہیں نہ کہیں زینب ضرور ہوتی ہے. جب ہماری کے پاس گزرو تو کہنا ہے شہزادی معاف کر دو, جس کو تم نے 18 سال پالا نہ جانے ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا, ہم اس پہ رو نہیں پائے. آخری فکرے میرے لال دوسرا ہاتھ ڈالو. جب اکبر نے خود دوسرا ہاتھ نہ اٹھایا, جان تو رونے والوں
کوئی باپ وہ منظر نہ دیکھے. حسین نے اپنے ہاتھ سے اکبر کا ہاتھ ہٹایا, زخم دیکھا. ایک فکرہ کا اکبر جس نے تجھے مارا کیا وہ صاحب اولاد نہ تھا؟ بابا حسین ابن نمیر, آخری فکرہ ہے, شہادت نہیں پڑھوں گا. بابا حسین ابن نمیر نے یہ کہہ کے برچی کا پھل مارا, میں نے سنا ہے کہ تمہارا باپ بہت بڑا صابر ہے. اے رونے والوں کلیجہ تھامو, اتنا سننا تھا. آخری فکرے, حسین نے آستین کو الٹا, ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا, ایک ہاتھ برچھی کی انی پر رکھا. اکبر نے کانپتے کانپتے دونوں ہاتھوں سے حسین کے ہاتھ کو پکڑا. ایک فکرہ کا بابا بہت درد ہوتا ہے. آخری فکرہ, جنہیں رونا نہ ہے سروں کو جھکا لینا. کہا میرے لال صبر کرو. مجلس تمام ہو گئی. حسین نے برچی کا پھل کھینچ لیا, روح پرواز کر گئی, کلیجہ سینے کے باہر آ گیا. آخری فکرے, تقریر تمام. خطیب اکبر پڑھا. میں بھی دیکھتا ہوں کون سا ایسا پتھر دل ہے جو روتا ہوا نہیں جاتا. آخری فکرہ, خطیب اکبر پڑھا کرتے تھے. حسین اپنی جگہ سے 2 قدم کھڑے ہوئے اور چند قدم پیچھے ہٹے. ہٹنے کے بعد اکبر کے لاشے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میرے لال کمر خمیدہ ہے. آخری جملہ, تابوت آ جائے گا اس کے آگے میرے اندر پڑھنے کی طاقت نہیں. کمر خمیدہ ہے, ہاتھوں میں راشا ہے, آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. میرے لال میری بہنوں دعائیں مانگ لینا اپنے بھائیوں کے لیے. آخری فکرے, میرے لال کیسے لے کے جاؤں. خطیب اکبر پڑھا کرتے تھے. حسین 3 بار آگے بڑھے. اکبر کا لاشا اٹھایا, مجھے دیکھو, مجھے دیکھو. اٹھایا رکھا, اٹھایا رکھا, اٹھایا رکھا. حسن اکبر بھائی فکرہ سن لو, گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے. وہ پڑھا کرتے تھے جب تیسری بار میں بھی آخری جملہ اکبر کا لاشا نہ اٹھا, حسین آگے بڑھے. حسین ایک ہاتھ اکبر کے سر کی طرف سے پشت کی طرف لائے, ایک ہاتھ پسلیوں کی طرف سے ایسے لائے, اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا, یا علی کہہ کے اکبر کو اٹھایا. آخری فکرہ, اکبر کے سینے سے اپنا سینہ ملایا, اکبر کے رخسار سے اپنے رخسار ملائے. اب اکبر کا لاشا اٹھا کے نہیں لے گئے, کھینچتے ہوئے خیمے کی طرف لے کے جا رہے تھے. اکبر کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے. ایک آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں, ضعیف باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا. لو رونے والوں, تابوت آ رہا ہے, جوان کے تابوت کو کاندھا. جزاک اللہ, زندہ باد, بین نواز سلامت رہے. آئیے حضرات, انجمن حسینیہ بنارس کی خدمت میں گزارش گزارنے کی دعائیں اور جناب